کہکشاں ہے جگمگ جگ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشن راستے۔ آج کا اس روشن راستے میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے علوم القرآن۔ یہ قرآن مجید کی سیریز جاری ہے، علوم القرآن۔ قرآن کریم وہ آفاقی کلام ہے جو زمین کی دھڑکن سے لے کر آسمان کی خاموشی تک ہر حقیقت کو نور اور حکمت میں بدل دیتا ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ انسانی روح کی داخلی کائنات کا آئینہ ہے اور ذہنی انسان کی پیچیدہ نفسیات کا کامل معالج ہے۔ جدید انسان جس اضطراب، تشویش اور وجودی خوف میں مبتلا ہے، قرآن اس کے لیے وہ قول فصل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یعنی یہ قرآن انسان کو سب سے زیادہ سیدھے، متوازن اور معتدل راستے کی طرف بلاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کی اگر علمی عظمت کو نمایاں دیکھیں اور دوسری طرف انسان، آج کا جدید انسان جس کی نفسیاتی الجھن، فکری بے سمتی اور روحانی تشنگی کا علاج بھی پیش کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں چند چیزوں پہ غور کرنا پڑے گا۔ اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ علوم القرآن کیا ہے؟ علوم القرآن وہ تمام علوم ہیں جو قرآن کریم کے فہم، اس کی حفاظت، اس کے معانی، اس کے اعجاز، اس کے احکام اور اس کی تفہیم میں مدد دیتے ہیں۔ اس میں شامل ہیں، امام زرکشی نے اپنی معروف کتاب البرہان میں علوم القرآن کے 43 موضوعات شمار کر کے ان پر تفصیلی گفتگو بھی فرمائی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے ان کی تعداد 80 شمار کی ہے اور ان پر تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، جبکہ کلام اللہ میں اور بے شمار علوم ہیں جن کی تعداد 300 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ لیکن چند ایک مختصر وقت میں میں یہ پیش کرتا چلوں کہ علوم القرآن ہیں کیا، قرآن کریم کو مکمل سمجھنے، دیکھنے کے لیے کن چیزوں پہ غور اور فکر، تدبر کی ضرورت ہے، تو نزول قرآن کا علم ہے۔ اس میں پہلا کیا ہے؟ نزول قرآن کا علم، جمع و تدوین قرآن کا علم، تفسیر و تعویل کا علم، ترتیب و تنظیم آیات کا علم، علم تجوید، علم محکم و متشابہ، علم قرات، علم اسباب نزول، علم رسم قرآنی، علم اعجاز قرآن، علم اعراب قرآن، علم ناسخ و منسوخ، علم مکی و مدنی، علم غریب قرآن اور علم تفسیر، دیگر بے شمار علوم۔ یہ علوم اس لیے ضروری ہیں کہ انسان قرآن کو سمجھے اور سمجھ کر زندگی کا نقشہ اس سے ترتیب دے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی آخری کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا، اور قرآن مجید اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کا پیغام ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ قرآن مجید سابقہ کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دیگر آسمانی کتب کا نگران بھی مقرر فرمایا ہے، یعنی ازل تا ابد، اول تا آخر ہر چیز قرآن میں موجود ہے، اور زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی چھوٹی سے چھوٹی، وہ علم میں ہو، وہ عمل میں ہو، کسی حال میں بھی ہو، وہ تمام چیزیں، تمام زندگی
کہ شعبہ جات کو قرآن میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ دوسرا ہے نزول قرآن، انسان کی نفسیاتی تشکیل، یعنی آپ کہیں کہ فی الفور ایسا کر دو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے یک بارگی سے قرآن نازل نہیں کیا۔ اب جب یک بارگی سے نازل نہیں فرمایا تو یک بارگی سے اس کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا۔ قرآن کے ساتھ تعلق قائم کر کے قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سمجھ کے رفتہ رفتہ 23 برس میں یہ نازل ہوا، اور اسی طرح سمجھنے بھی پڑھنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ پہلے دن ہی اگر کوئی بندہ مدرسہ میں آئے اور اسے ہم کہیں کہ پورا قرآن سناؤ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ قرآن سے جڑ جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ وہ قرآن کو سمجھتا جائے گا، سیکھتا جائے گا اور اس پر عمل پیرا ہوتا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہم نے اس لیے جدا جدا نازل کیا کہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں پر تلاوت کریں۔ اسلوب تلاوت کیا ہے کہ ایک ہی دن سے پہلے دن ہی سارا قرآن نہیں کسی کو سمجھ آئے گا۔ آج کا انسان جو ذہنی دباؤ، انزائٹی، فوری نتائج کے دباؤ، جذباتی اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، قرآن اس کو یہی سکھاتا ہے کہ تبدیلی رفتہ رفتہ آتی ہے۔ اصلاح ایک مسلسل عمل ہے، ایک جدوجہد ہے، اس پہ لگے رہیں تو اصلاح معاشرہ، اصلاح انسانیت یہ تب ہی مکمل ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مکی اور مدنی صورتیں ہیں، اس بات کو بھی بڑی توجہ سے سمجھنے والی ہے۔ اب مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں۔ اب مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب مشرکین مکہ تھے، چنانچہ مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت کے مباحث بیان کیے گئے، اور مسلمانوں کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی۔ گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کر کے بتایا گیا کہ ان انبیاء کے ساتھ بھی ان کی امتوں نے ان کے ساتھ کیا کیا مصائب کے پہاڑ ڈھا دیے، اور ان کے عقائد کے اندر جو لغزشیں آتی رہیں ان کی طرف اشارہ کیا۔ اور ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والی مدنی صورتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ النور میں تشریف لائے، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، تو مدنی صورتوں میں جہاد، قتال کے احکام آ گئے، حقوق و فرائض کے احکام آ گئے، خاندانی تمدن کے اور قوانین کے احکامات آ گئے، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب آ گیا۔ اب چینج ہو گیا کہ وہاں جیسے حالات تھے اس کے مطابق قرآن نازل ہوا، یہاں جیسے حالات تھے اس کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ وہاں حوصلہ، ڈیفنس اور طرح طرح کے جو پریشانیاں تھیں ان کے لیے حالات کی ضرورت تھی۔ یہاں اب ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے، اب معاشرتی زندگی پروان چڑھ رہی ہے، ماحول سازگار ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، کفار کے ساتھ جنگ کے معاملات ہیں، اب یہ تعلیمات آ گئیں۔ تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کا مسئلہ آیا۔ اس کے بعد اسباب نزول آیات کا نفسیاتی پس منظر۔ اب قرآن مجید کی آیات کو اگر ہم آج بھی جس طرح کی کیفیات ہوں اس کے مطابق اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں تو قرآن اس طرح ہمیں نور عطا کرتا ہے۔ اب قرآن مجید کی بہت سی آیات بہت ایسے مواقع پر نازل ہوئیں جب انسان جذباتی دباؤ میں تھا، غم، خوف، محرومی، جنگ، تنہائی یا خوشی، تو قرآن مجید نے بتایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اور کہیں اس کے اوپر دباؤ ہے
تو سورہ دہا، اللہ اکبر، ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ آج بھی اگر انسان ہر طرف سے دھتکار دیا جائے، مصائب کے پہاڑ اس پر آ گریں، تو آج بھی وہ یہ پڑھے، آج بھی یہ آیت اس کو وہی حوصلہ دیتی ہے جو آج سے 1400 سال قبل دے رہی تھی۔ آج بھی انسان کو بتایا جا رہا ہے تمہارا رب تمہیں چھوڑتا نہیں ہے، تم سے ناراض نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید انسان کو مشکلوں میں بتا رہا ہے کہ تمہیں چھوڑا نہیں جا رہا، اور اے مرد مومن تمہیں پیغام یہ دیا جا رہا ہے، مشکل آتی ہے تو یہ مت سمجھ کہ رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ قریب ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کی رحمت کبھی نہیں رکتی، اور پریشانی محبت ختم ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، کبھی کبھی آزمایا بھی جاتا ہے۔ اور بشارت صابرین کے لیے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم پریشانیاں دیتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ بشارت کن کے لیے ہے؟ اللہ کا پیغام حق مجدہ جاں فضا کن کے لیے ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں۔ اعجاز قرآن اسلام کا علمی و ادبی معجزہ، قرآن کا سب سے بڑا معجزہ، اس کا کلامی ادبی اعجاز ہے۔ اللہ کی سنت قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہر نبی کو ایسے معجزات عطا فرماتا ہے جو اس دور کے رائج علوم اور غالب فنون کے مقابلے میں برتری رکھتے ہیں، تاکہ نبوت کا ثبوت سب کے سامنے واضح آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے تو اس دور میں جادوگری کا دور ہے، جادوگری ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جادوگروں کو عاجز کر دیا، اور اللہ کے نبی کا معجزہ ان کو یہ دکھانے پر کامیاب ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ جتنا عامل اور جتنا تمہارا عمل ہے یہ سب ہیچ ہے، اللہ کے نبی کا جو معجزہ ہے یہ سب سے بلند و بالا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے تو فلسفہ ہے، عقل پرستی ہے، استدلال کا چرچا ہے۔ اللہ نے ایسے معجزات عطا فرمائے جو حیران کن، نابینا کو بینا کر دینا، کوڑی کو ٹھیک کر دینا، مردہ کو زندہ کر دینا۔ تو یہ معجزہ تو کسی کے پاس نہیں تھا۔ جب حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو عرب فصاحت و بلاغت والے ہیں۔ اب ہر دور میں وہ معجزہ دیا جاتا ہے کہ جو ان لوگوں میں پایا جاتا ہے، لیکن پھر اللہ کے نبی کا کلام ان سے غالب آ جائے۔ اور یہ ہر دور میں یہ لیٹسٹ کلام ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کا ہوتا ہے۔ ہر دور میں ہر کلام کو رد کرتا ہوا وہ پیغام حق بن کر بلند و بالا رہتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے تو اس دور میں فصحاء اور عرب کے شاعر اور زبان دان لوگ موجود ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ فصیح و بلیغ کلام عطا فرمایا، ایسی شان والا کلام عطا فرمایا، بلکہ ساتھ کہہ دیا گیا ان لوگوں سے فَآتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم حق کے منکر ہو تو اس جیسی صورت لے آؤ نہ کوئی۔ اگر اس کلام کو نہیں مانتے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ جو اپنے اپنے کلام لے کر کعبے کی دیواروں کے ساتھ لٹکاتے ہو، سنو اللہ کا کلام بھی تو سنو۔ اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس جیسا کوئی کلام نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے قلب و اذہان کو جھنجھوڑ کر تھکا دیا۔ لیکن ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے قرآن، اس کا اعجاز صرف ادب میں نہیں بلکہ اعجاز تربیت، اعجاز قانون، اعجاز اخلاق، اعجاز نفسیات، اعجاز بیان، ہر حال میں، ہر کیفیت میں اخلاقیات ہیں، قرآن کے اعمال ہیں، عبادات ہیں، یہ ہر حال میں ہر لحاظ سے وراء الورا ہے۔ اور یہی اس کا اعجاز ہے کہ آج تک بھی اسی طرح ہے جیسے پہلے دن سے تھا۔
قرآن مجید کی تعلیم و تفسیر کا سلسلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوا، جس کا مقصد امت کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور تعلیمات سے روشن کرانا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن کی تربیت دی، ان کے ذریعے قرآنی علوم کی اشاعت کی بنیاد رکھی، اور صحابہ نے قرآن کی نزول کی کیفیت، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ اور معانی و تفسیر میں مہارت حاصل کی، کیونکہ اسلام میں ابتدا ہی اقرا سے ہو رہی ہے، اور قرآن جیسا کلام اور جس کی ماہیت کو الرحمن علم القرآن کہہ کے بیان کیا گیا ہے، اور جو قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہو رہا ہے، اور پھر اس زبان جسے قرآن ہی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ارشاد فرما رہا ہے، اب اس زبان سے صحابہ قرآن سن رہے ہیں اور قرآن کو حاصل کر رہے ہیں۔ کبھی تو اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت سے تعلیم قرآن حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ نے پھر اس قرآن کی وہ تعلیم جو مصطفیٰ جان رحمت سے حاصل کی، اس کو امت تک پہنچایا، اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن باقاعدہ جمع ہوا، رسم عثمانی کے نام سے معروف خط اختیار کیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے اعراب القرآن کے قواعد مرتب کیے تاکہ تلاوت میں سہولت پیدا ہو۔ تابعین اور بعد کے علماء نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سیکھ کر قرآن و علوم، قرآن کی تحقیق، تعریف اور نشر کا سلسلہ جاری رکھا، اور مختلف صدیوں میں اہل بر صغیر نے بھی قرآن کی تعلیم، تفسیر میں نمایاں خدمات انجام کی دیں، جن میں فارسی اور اردو میں تفسیر و تراجم کی ابتدا، عوامی سطح پر درس قرآن، تجوید و قرات کی تعلیم شامل ہے۔ ہمارے علماء و مشائخ نے بر صغیر میں قرآن کی علمی و تربیتی اشاعت کو فروغ دیا، اور جدید دور میں اردو میں علوم قرآن پر تحقیق و تالیفات کا سلسلہ جاری ہے۔ ARYQ TV بھی اسی بات کی کڑی ہے کہ امت مصطفیٰ کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، قرآن کے علوم سمجھائے جائیں، قرآن کے معارف سمجھائے جائیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے قرآن سے جڑنا ہے، قرآن کے علوم کو سیکھنا ہے، جو ہے قرآن کے معارف کو سیکھنا ہے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا جاتا ہے ایک مجرب اور اکثیر تحفہ پیش کرنے کا۔ خواجگان ساہو چک شریف کی طرف سے یہ ایک ایسا مجرب اور اکثیر، اس کے پڑھنے کی تعداد ہم بہت کم بتاتے ہیں، چونکہ یہ صدیوں سے ہمارے اولیاء عرفاء اور ہمارے سلسلہ عالیہ میں یہ چلتا آ رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا اس پر کامل عمل تھا، اور یہ تھوڑی تعداد بھی جو ہم بتاتے ہیں آپ اس پر عمل کریں، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا ظہور فرمائے گا۔ اس ہفتہ میں ہمیں جو زیادہ تر موصلی پیغامات آپ کے موصول ہوئے، اس میں زیادہ مسئلہ یہ آ رہا تھا، بے اولاد خواتین نے پوچھا تھا اپنے لیے۔ تو ہر روز بعد نماز عشاء اسماء الحسنہ ہے، یا اللہ یا مصور، یہ پہلے بھی ہم ایک پروگرام میں شاید بتا چکے ہیں، آج پھر سن لیجئے۔ بے اولاد خواتین کے لیے یا اللہ یا مصور 121 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان صاحبزادہ عرفان الہی قادری کو اجازت دیجئے، آئندہ پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سینہ ہستی روشن روشن، سینہ ہستی روشن روشن، کہکشاں ہے